قربان جاؤ، اللہ نے بڑا عظمتوں والا نبی ہم کو دے دیا ہے، بڑی شان اور رفت والا نبی ہم کو دے دیا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسی مقدس ہستی ہم کو دے دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بس ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی مل جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا نبی کتنی شان والا ہے، کیسی شان والا ہے، کیا مرتبہ لے کر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اللہ اللہ دوستو، جب پیارے آقا دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عام لوگوں کی طرح نہیں بھیجا۔ حضور کو اللہ نے عام لوگوں کی طرح نہیں بھیجا۔ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا نظام بنایا، غور کر کے دیکھیے، سمجھنے والی بات ہے، نبی کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، اور رونا ہی اس بچے کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں رویا تو ٹینشن ہے، نہیں رویا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ زندہ ہے۔ نہیں رویا ڈاکٹر ٹینشن میں آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ رویا زندہ ہے، گڈ۔ اب اس کو نہلا دھولا کے لے کے آتے۔ پیارے دوستو، دنیا کا ہر بچہ دنیا میں آیا تو روتا ہے، مگر قربان جائیں آمنہ کا لال بھی دنیا میں آیا ہے، مگر روتا ہوا نہیں آیا ہے، اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں آیا۔ اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب کو پیدا کیا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، جب میرا پیارا بیٹا لخت جگر نور نظر دنیا میں آیا ہے اور بچوں کی طرح نہیں رویا ہے، وہ نہیں رویا تو میں پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں رو رہا ہے، میرا لخت جگر کیوں نہیں رو رہا ہے، میرا نور نظر کیوں نہیں رو رہا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی اپنے بیٹے کے نہ رونے پر۔ جب میں نے اپنے پیارے کو دیکھا، میں اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ وہ کیوں نہیں رو رہا ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اوروں کی طرح روتا ہوا تو پیدا نہیں ہوا، مگر سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ میرا پیارا سجدے میں تھا، میرا پیارا سجدے میں پیدا ہوا، سجدہ کرتا ہوا پیدا ہوا۔ اللہ اللہ، سجدے کی حالت میں میرا پیارا پیدا ہوا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے چاہا اپنے نور والے کا چہرہ دیکھوں، اپنے پیارے لخت جگر کا چہرہ دیکھوں، تو میں نے کیا کیا، جب میں اس کے چہرے دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ لبہائے مبارکہ جنبش لے رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اور باریک سسکتی ہوئی آواز آ رہی ہے، سسکتی ہوئی آواز آ رہی ہے۔ میں نے چاہا چہرہ بعد میں دیکھوں، پہلے کان سے سن تو لوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اپنے کانوں کو ان کے گوشے مبارکہ، ان کے لبہائے مبارکہ کے قریب اپنے کانوں کو لے جاتی ہوں، اپنے گوشے سماعت کو لے جاتی ہوں، تو کیا سنتی ہوں کہ دنیا کا ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، مگر میرا بیٹا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، میرا بیٹا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ دنیا کا ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوا اور آمنہ کا لال امت کے لیے نجات مانگتا ہوا پیدا ہوا، امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہوا پیدا ہوا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، دنیا کا ہر بچہ برہانہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، بعد میں اسے نہلا دھولا کر کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہونے والی تھی، آپ کی پھوپھی جان ایک گھڑے میں پانی گرم کر کے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے کون؟ کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، ایک گھڑے میں پانی لے جانے والی خاتون یہ پانی لے کر کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے
ہے کہ میں اپنے بھائی عبداللہ کے گھر جا رہی ہوں جہاں میری بھاوت آمنہ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، اس کو نہلانے جا رہی ہوں، اس کو پاکی کرنے دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کا ہر بچہ ناپاک ہو کر آتا ہے، مگر یہ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے خاتون، تو جانتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ کہا نہیں نہیں، بس اتنا جانتی ہوں عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا دلارا ہے، عبد المطلب کا پوترا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ تو آواز آئی کہ اب یہ بھی جان لے وہ پیدا ہونے والا اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہونے والا ناپاک نہیں بلکہ اس کا رب اسے جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہا ہے۔ حضور غسل لے کر دنیا میں تشریف لائے، ہر کوئی ناپاک ہو کر آتا ہے اور حضور دنیا کی ناپاکی کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی ناپاکی کو مٹانے آئے۔ دوستو، ان کے رب نے انہیں جنت سے غسل دے کے پیدا کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد اب تو تھوڑی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ آنی کہ نہیں آنی؟ بولو بھائی، آنی نہیں؟ پیارے دوستو، آمنہ کا لال پیدا تو ہوا ہے لیکن ذرا غور کر کے دیکھو، روتا ہوا نہیں، امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ آمنہ کا لال پیدا تو ہوا ہے مگر دوستو اوروں کی طرح برہنہ جسم والا نہیں، بلکہ اوروں کی طرح ناپاک جسم والا نہیں، بلکہ جنت سے غسل لے کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے مگر برہنہ پیدا ہوتا ہے۔ کیسا؟ دنیا میں آیا برہنہ تھا، یہاں ہے بات جنس پینٹ پہنا جی، یہاں ہے بات کرتا پیجامہ پہنا، مگر آتے وقت برہنہ آیا مگر آمنہ کا لال برہنہ نہیں آیا۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر ایک سفید اور نورانی کپڑا لپٹا ہوا تھا، میں فکر مند تھی کہ یہ لباس میں کیسے پیدا ہوا، تو غیب سے آواز آئی اس کے رب نے اسے جنت سے لباس پہنا کر پیدا کیا ہے۔ حضور جنتی لباس پہن کر پیدا ہوئے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی دوستو، اب ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ دیکھو جب ہمارے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے، ہر گھر میں پیدا ہونے کے بعد بڑوں کے گود میں لا کر بچوں کو دیا جاتا ہے، اسی طرح جب میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں بڑے پریشانی سے ٹہل رہے تھے کہ اب تک یہ نور میری پیشانی میں چمکتا تھا تو لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے، یہ نور محمد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ عبداللہ سے دشمنی کرتے تھے، اب تو یہ نور والا خود پیدا ہو گیا ہے، اب لوگ اسے کتنا ستائیں گے، اس پر کتنا ظلم کریں گے، یہ سوچتے ہوئے حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، بڑے فکر مند ہیں، بڑے ٹینشن میں ہیں، مگر دوستو ایک خادمہ دوڑی دوڑی چلی آتی ہے، دوڑی دوڑی چلی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، مبارک ہو کہ وہ نور والا آ گیا ہے، وہ نور والا آ گیا ہے، اللہ کا حبیب آ گیا ہے، غریبوں کا داتا آ گیا ہے، بے کسوں کا کس آ گیا ہے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے۔ جیسے ہی عبد المطلب نے سنا تو عبد المطلب نے کیا کیا، کعبے کی طرف پلٹے تاکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں، مگر جب عبد المطلب پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ ان سے پہلے محمد کے گھر کی طرف سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو لڈواں بٹے، آمنہ کا لال پیدا ہو تو کعبہ سجدہ کر رہا ہے۔ اجی دوستو، فرمایا جاتا ہے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہر بچے کی ختنہ کی جاتی ہے، ہر بچے کی نہیں، مسلمان کی، کہیں سب کی سمجھیں گے تم، ختنہ کی جاتی ہے نہیں؟ اللہ اللہ، رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی میرے نبی کی حیا پر نظر ڈالے، رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے نبی کے جسم خاص کو کوئی اور دیکھے، تو رب نے کیا کیا، جنت سے ختنہ کا انتظام کر کے پیدا کیا ہے۔
حضور صاحب مختون ہو کر تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ، اتنی شان میرے بھائی، ایسی عظمتوں کے مالک کا نام رسول اللہ ہے. میرے بھائیوں، میرا نبی بچپن میں جدھر جاتا تھا نا، میرے نبی پر گرمی، سورج کی گرمی نہ پڑے، سورج کی تپش نہ پڑے. رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کو گرمی جھلسا سکے، تو رب نے کیا کیا؟ میرا نبی جدھر جدھر جاتا تھا، میرے نبی کے اوپر ایک ابر کا سایہ بھی چلا دیتا تھا. رب کی طرف سے ابر کا انتظام تھا. وہ ابر حضور کے لیے کشتی کا کام کرتا تھا. حضور جدھر گئے سایہ بن کے حضور کے ساتھ پھرتا تھا، حضور کے ساتھ رہتا تھا. حضور دوڑتے تو ابر بھی دوڑتا تھا، حضور ٹھہرے تو ابر بھی ٹھہر جاتا تھا، حضور چلے تو ابر بھی چلتا تھا. اللہ اللہ، جب سورج ڈوب جاتا تو ابر ہٹ جاتا تھا. یہ شان تھی میرے بھائی. اللہ ایسا پیارا نبی دے دے تو پھر میرے پیارے بھائی، آپ میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب فاتحہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب نبی کی میلاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اللہ.